عام طور پہ جب میں آفس سے گھر لوٹتا تو میری امی مجھے ریسیو کیا کرتی تھیں، دروازہ کھول کر کبھی کھڑی ہوتیں اور کبھی خود آ کے دروازہ کھولتیں۔ 12 دسمبر 2014 کو جب میں گھر لوٹا تو خلاف معمول امی نے ریسیو نہیں کیا۔ ماریا نے مجھے بتایا کہ امی نماز مغرب ادا کر کے آرام کی غرض سے سو گئی ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور امی کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ یہ معمول تھا کہ روزانہ ان سے ڈھیر ساری باتیں ہوتی تھیں اور اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا تھا جب تک ان سے خاص ساری باتیں شیئر نہ کر لیتا۔ میں پچھلی شام کو یاد کرنے لگا جب امی میرے پاس بیٹھی تھیں اور میرے ساتھ سلمان بھی موجود تھا، تو امی مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگیں کہ فلک شیر تمہیں میرا چہرہ یاد ہے؟ وہ مجھے فلک شیر کہہ کے مخاطب کرتی تھی، جو میرا بچپن کا نام تھا، جو بعد ازاں محمد محسن نواز کے طور پر بدل دیا گیا تھا۔ وہ باقی لوگوں کو تو میرے نئے نام سے ہی ہمیشہ تعارف کرواتی، لیکن گھر میں مجھے ہمیشہ فلک شیر کہتی رہیں۔ تو امی کے اس ذکر پر کہ مجھے سلمان میں ان کی مشابہت ہے، میں سلمان کو کافی پیار کرنے لگا اور امی سے باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آج امی سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، میری بے چینی کچھ بڑھ رہی تھی۔ میں نے ماریا کو کہا کہ ذرا چیک کرنا ماریا، امی جاگ گئیں؟ اور پھر ماریا نے مجھے بتایا کہ امی اٹھ نہیں رہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھیں اور ان کی یہ دعا قبول ہو چکی تھی کہ یا اللہ مجھے چلتے پھرتے دنیا سے لے جانا۔ امی کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ جو کہتی تھیں عام طور پہ وہ بات پوری ہو جاتی تھی، اور کئی دفعہ ہم بہن بھائی امی سے کہا کرتے تھے کہ امی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جو بات کہتی ہیں نا تو وہ پھر ویسی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کوئی خدشہ ظاہر نہ کیا کریں یا کوئی ایسی بات نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے پھر وہی ہونا ہوتا ہے جو آپ کہہ دیتی ہیں۔ تو امی عام طور پہ اس بات کا جواب یہ دیتی تھیں کہ ماں باپ کا تجربہ کافی ہوتا ہے، تو وہ تجربے سے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ یہ بات موضوع کو بدلنے کے لیے کہتی تھیں۔ امی کی ڈیٹ آف برتھ تو معلوم نہیں تھی، لیکن ان کا ایئر آف برتھ معلوم تھا۔ وہ بتایا کرتی تھیں کہ ان کی امی یعنی ہماری نانی اماں نے بتایا تھا کہ جس سال پاکستان بنا تھا وہ اس سال پیدا ہوئی تھیں۔ ایک دن ہم بہن بھائیوں نے، میری 2 بہنیں ہیں، بڑی میری بہن مسرت اور چھوٹی بہن روبینہ اور میں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور ہم نے باہم مشورہ کر کے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ جس طرح سب لوگوں کے ماں باپ کی ڈیٹ آف برتھ سالگرہ کا کوئی دن ہوتا ہے اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہماری امی کا بھی کوئی سالگرہ کا دن ہونا چاہیے۔ سو ہم سب نے متفقہ طور پر ان کی ڈیٹ آف برتھ 14 اگست ڈیسائیڈ کی۔ یوں امی کی سالگرہ 14 اگست کو ہم منانے لگے۔ امی کی خصوصیات میں ایک بہت نمایاں خصوصیت ان کا پرو ایکٹیو ہونا تھا۔ وہ کاموں کو ضرورت کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے پہچان لیتی تھیں۔ وہ کئی دفعہ ایسے انتظامات کرتی تھیں جن کی ضرورت بعد میں پڑتی تھی۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس عادت کو پرو ایکٹیو ہونا کہتے ہیں۔ امی کافی کائنڈ ہارٹڈ تھیں، جن لوگوں سے ملتی تھیں بڑے سچے دل سے ان سے ملتی تھیں، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتی تھیں کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھے، وہ اس بات پر کافی زور دیا کرتی تھیں۔ ان کی شفقت اور محبت کا اظہار بار بار ان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن میں میرے ساتھ فزیکل چیلنجز آئے تو میرے آنے والے دوستوں کے ساتھ وہ اس قدر شفقت اور محبت سے پیش آتی تھیں کہ وہ دوبارہ آنے کے لیے مجبور ہو جاتے، اور کئی دفعہ تو آ کر وہ میرے علاوہ امی کی خیر خیریت پوچھنا بھی اپنی ایک لازمی ضرورت سمجھتے اور ان سے بھی ضرور کچھ نہ کچھ باتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی میرے دوستوں میں وہ دوست شامل ہیں جو امی کی اس شفقت اور محبت کو یاد کرتے ہیں۔ امی کے مزاج میں ایسی کئی خصوصیات تھیں جن کو میں نے بہت کم لوگوں میں پایا۔ وہ کافی عبادت گزار تھیں۔ اپنی وفات سے پہلے سے آخری سال میں انہوں نے کئی ایسے ذکر اذکار کرنا شروع کر دیے تھے، قرآن شریف کی تلاوت اور کئی ایسے ذکر جو وہ اپنی بخشش کی دعا کے طور پہ پڑھا کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ میں اپنے لیے یہ ایڈوانس میں دعائے مغفرت کر رہی ہوں۔ امی کے مزاج میں یہ خاص بات بھی شامل تھی کہ وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ پاتی تھیں، اور اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ
اللہ تعالیٰ بھی انسان سے ناراض نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کسی بات پر وہ ناراض ہوتا بھی ہے تو وہ جلدی سے مان جاتا ہے، بس اس کو منانے کے لیے آپ کی ایک کوشش، سچی کوشش چاہیے۔ میں نے اللہ کی محبت کو اپنی امی کی محبت میں دیکھا اور محسوس کیا، اور اس کو صحیح معنی میں سمجھا۔ میں نے دیکھا کہ امی کو اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی درپیش ہوتی تو وہ اس میں کوئی امید کا راستہ نکال لیا کرتی، اور مجھے مخاطب ہو کے کہتی، فلک شیر پریشان نہیں ہونا۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ امی سے بچھڑے صدیاں گزر گئیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب ان کا خیال آتا ہے تو وہ تصور میں یوں لگتا ہے کہ مسکرا کر مجھے کہہ رہی ہوں، فلک شیر پریشان نہیں ہونا۔ ہجر کی دھوپ میں چھاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں، آنسو بھی تو ماؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے والدین ہمارے لیے بہت کچھ ایڈوانس میں کر جاتے ہیں، اس میں وہ دعائیں بھی شامل ہیں جو ہمارے لیے وہ بہت عرصہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی دعائیں ہمیشہ ایڈوانس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درج رہتی ہیں۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ جب حیات ہوتے ہیں تو ان کی بارگاہ ہوتی ہے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی درگاہ بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی کے والدین کی بارگاہ درگاہ میں بدلے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے۔ یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ان کی ممتا نے بہر حال سنبھالا تجھ کو، کس قدر پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو، ان کی ممتا نے بہر حال سنبھالا تجھ کو، کس قدر پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو، رحمت مولا سے کچھ کم نہیں سایہ ان کا، رحمت مولا سے کچھ کم نہیں سایہ ان کا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔